السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں تقریباً 4 دن قبل اپلوڈ کیا تھا کہ دیکھیں کس طرح غیر مقلدین حضرات نئے نئے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر نماز پڑھ بھی رہے ہیں، اور موبائل ہاتھ میں لے کر نماز میں امام صاحب کی غلطی نکالنے کے لیے، ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ غلطی نکالنے کے لیے اپنا موبائل جو ہے نا دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، دراصل بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امامت کرنے کے لیے مصحف دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ غیر مقلدین کی ایک عالمہ ہیں اسماء بنت شمیم، جو غالباً انگریزی میں جوابات دیتی ہیں، تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور کسی ٹیبل پر، کسی لکڑی کے بنی ہوئی چیز پر بھی رکھ کر جو ہے امامت کی جا سکتی ہے اس میں سے دیکھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ فتاویٰ اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں اپنے آرٹیکل کے ساتھ۔ لیکن دوستو، انہی کے جو شیخ ہیں، محدث ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ، جو آج کے غیر مقلدین حضرات کے بہت بڑے شیخ ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے سے استدلال کو درست نہیں سمجھتے۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، عمومی نہیں ہے، اور اگر ائمہ مساجد کو اس کی اجازت دے دی جائے تو تلاوت قرآن کریم کا حفظ و مراجعہ اور حفاظت قرآن کی کوشش اور تمام امور رفتہ رفتہ رخصت ہو جائیں گے۔ دوستو، اس مسئلے کے تعلق سے کسی نے، یہ اسماء بنت شمیم کوئی غیر مقلدین کے عالمہ ہیں، تو ان سے کسی نے اسی مسئلے کے تعلق سے سوال کیا کہ کیا مصحف ہاتھ میں لے کر یا قرآن کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی نماز پڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ تراویح ہے یا تہجد ہے یا کوئی اور سنت اور نفل نماز؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتی ہیں کہ یس، اٹس الاؤڈ ٹو لک ان دا مصحف اینڈ ریڈ ڈائریکٹلی وین پریئنگ اینی والنٹری پریئر۔ اور پروف کے طور پر لکھتے ہیں کہ اور مدر عائشہ رضی اللہ عنہا یوز ٹو ڈو دیٹ۔ پروف کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسا کیا کرتی تھیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے شروع میں بیان کیا ہے دوستو، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آزاد کردہ غلام ذکوان کو یہ ہدایت کی تھی کہ مصحف دیکھ کر نماز پڑھائے۔ تو اسی کے بارے میں نے جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں غیر مقلدین حضرات کی جو شیخ البانی علیہ رحمہ ہے، ان کی عبارت اور ان کی کتاب کا نام یہ دیکھیں آپ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ شیخ ابو انس محمد بن فتحی آل عبدالعزیز اور شیخ عبد الرحمن محمد بن الملاح نے اپنی کتاب فتح الرحمن فی بیانی ہجر القرآن میں شیخ البانی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔ دیکھیے عربی میں یہ فتویٰ ہے، لا نرى ذلك وما ذکر عن ذکوان الی آخرہ۔ تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے کہ ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھا جائے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے سیدنا ذکوان کی امامت کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، عمومی نہیں ہے۔ اگر ائمہ مساجد کو اس کی اجازت دے دی جائے تو قرآن کریم کا حفظ و مراجعہ اور حفاظت قرآن کی کوشش وغیرہ تمام امور رفتہ رفتہ رخصت ہو جائیں گے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غیر مقلدین کے شیخ و محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی طأطأ رأسہ ورمى ببصرہ نحو الارض۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو سر کو جھکائے رکھتے اور نگاہ کو زمین کی طرف لگائے رکھتے تھے۔ یہ تو ہو گئی غیر مقلدین حضرات کے گھر سے دلیل کہ نہیں پڑھ سکتے اس طرح قرآن کو ہاتھ میں لے کر۔ اب دیکھیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے امامت کرنا جائز نہیں ہے جو قرآن میں دیکھ کر قرات کر رہا ہو، نہ فرض نماز اور نہ نفل میں، کسی میں بھی نہیں۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جائز نہیں، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا امام ابن حزم علیہ رحمہ کا فتویٰ۔ اب اسی طرح دیکھیے دوستو، اس میں مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ اہل قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے کو سخت ناپسند کرتے تھے، کیونکہ اس میں اہل کتاب سے تشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اور اوپر جائیں، جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، قتادہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اگر قیام اللیل میں پڑھنے کے لیے مصلی کو کچھ یاد ہے تو وہی بار بار پڑھے، لیکن قرآن دیکھ کر نہ پڑھے۔ دیکھیے جلیل القدر تابعی ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں، قاضی شریک رحمہ اللہ کا بھی اس میں فتویٰ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ اور اسی طرح دیکھیے امام محمد علیہ رحمہ نے موطا میں لکھا ہے کہ
ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وهو قول أبي حنیفة رحمہ اللہ. مصلی جب قیام کی حالت میں ہو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ سجدے پر رکھے، اور یہی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہے. کیوں قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا؟ وہ اس لیے ہے کہ حدیث شریف آپ کو میں دکھاؤں گا. یہ دیکھیے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا ہے. یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی رمضان کے مہینے میں لوگوں کو نماز پڑھائے اور قرأت قرآن میں دیکھ کر کرے. یہ صحابی رسول کے بارے میں ہے دوستو. صحابی رسول اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائے اور قرأت قرآن میں دیکھ کر کرے، اور فرماتے تھے کہ یہ اہل کتاب کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ممانعت ثابت ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان یؤم الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم. ہمیں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات سے منع کیا کہ امام قرآن دیکھ کر امامت کرے، اور اس بات سے منع کیا کہ نابالغ امامت کرے. ان دونوں باتوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کے بارے میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیس ینبغی ان یکون فی البیت شیء یشغل المصلی. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی حدیث آئی ہے. ترجمہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کرتی ہو. اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. المستدرک للحاکم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر تشریف لائے. نماز پڑھتے ہوئے سکون و اطمانیت اور خشوع و خضوع کا حکم ہے. قرآن دیکھ کر پڑھنے میں وہ سکون و اطمانیت اور خشوع و خضوع نہیں رہتا، کیونکہ ساری توجہ قرآن پر ہوتی ہے. یہ دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے. ساری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ قرآن پر ہوتی ہے. قرآن کھولنے، بند کرنے اور آنکھ پلٹنے میں کہاں خشوع پیدا ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے دوستو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. سنن ترمذی کی حدیث ہے دوستو، اسی طرح مستدرک حاکم میں بھی آئی ہے. جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو. ٹھیک ہے، اس لیے آگے فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف اس وقت تک کیے رکھتے ہیں جب تک بندہ اپنا رخ نہیں پھیرتا. تو یہ احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے اور فہم سلف سے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی اپنی ضد پر قائم ہے تو وہ عند اللہ جواب دے گا اپنے عمل کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے اقوال، آپ کے افعال، اسی طرح صحابہ کرام کے اعمال، اسی طرح فہم سلف سے دین کو سمجھنے اور انہی کی تشریحات کو سمجھتے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.